هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جی تو آج کا ہمارا سبق تھا، ہم توحید کی اقسام پڑھ رہے تھے جس میں 3 توحید کی اقسام کی ہم نے بات کی تھی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ہم نے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کو بڑی تفصیل سے پڑھ لیا تھا، توحید اسماء و صفات کو چندہ جو ہے وہ ٹچ کیا تھا۔ آج باقاعدہ سے ہم اس کو پڑھیں گے اور پڑھ کے انشاءاللہ اس کو ہم سیکھیں گے اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ توحید اسماء و صفات ہے کیا؟ توحید اسماء و صفات ایک اہم عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے، جو کہ عقیدہ توحید کے ضمن میں آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفات جو قرآن اور صحیح احادیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کو بغیر کسی تحریف، بغیر کسی تعویل، بغیر کسی تمثیل کے تسلیم کیا جائے۔ کیا سمجھے کہ توحید اسماء صفات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفات جو قرآن مجید یا صحیح احادیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کو بلا کسی تحریف، تعویل یا تمثیل کے تسلیم کیا جائے۔ اس میں نہ تو صفات کا انکار کیا جائے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ یہ چیز جو ہے توحید اسماء و صفات ہے۔ اس میں 3 حرف، تحریف، تعویل، تمثیل یا تعطیل کی بات پچھلی کلاس میں ہم نے اس کی تفصیل تھوڑی سی بتا دی تھی۔ ہم آخر میں، آج کی کلاس کے آخر میں اس کو دوبارہ سے ٹچ کر لیں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں اسماء و صفات کے یہ جو 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ان میں پہلا جو اسماء ہے، جیسا کہ آپ اسم اردو میں بھی یہی استعمال کرتے ہیں، اسم کی جمع ہے جس کا معنی جو ہے وہ نام ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا نام، انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، اور اسی طرح اردو اور عربی میں اسم۔ صفت، صفت کس کو کہتے ہیں جی؟ صفات، صفت کی جمع صفات، اسماء و صفات 2 لفظوں کا مرکب تھا نا، توحید اسماء و صفات یہ عقیدے کا نام تھا۔ تو اسماء اسم کی جمع ہو گیا، اسی طرح صفات صفت کی جمع، صفت یعنی خصوصیات یا اوصاف ہیں۔ مطلب کیا بنا؟ مطلب یہی بنا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ خوبصورت نام اور وہ بلند صفات جو اس کی ذات کی شان اور کمال کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو اسماء و صفات ہے، مرکب ہے، اس مرکب کا مطلب یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ خوبصورت نام اور بلند و بالا صفات جو اس کی ذات کی شان اور کمال کو بیان کرتے ہیں۔
توحید اسماء و صفات کی اہمیت اس چیز سے بھی واضح ہوتی ہے کہ جو اہل الحق کے نزدیک وسیلہ دینا، اپنی دعاؤں کے اندر وسیلہ دینا، جو وسیلہ دینا جائز ہے، ان جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ اسماء و صفات کا وسیلہ بھی ہے۔ 3 وسیلے جائز ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا جائز ہے جی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا دعا کے لیے، اور دوسرا ہے دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دینا۔ تیسرا جو ہے آپ کسی شخصیت کو اپنے سے نیک گردانتے ہیں یا نیک نہیں بھی سمجھتے، اپنے سے معتبر سمجھتے ہیں، اس سے دعا کروانا یہ بھی وسیلے کی ایک تیسری قسم ہے، اور یہ تینوں قسمیں جائز ہیں۔ اب ان تینوں قسموں کے اندر ایک توحید اسماء و صفات والی جو ہے، یہ والی قسم بھی انہی تینوں کے اندر آتی ہے۔ اگر ہم بات کریں اپنے نیک اعمال کے وسیلہ کے حوالے سے، تو آپ لوگوں نے بہت لمبی حدیث سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، بلکہ چھوٹی نصاب کی کلاسوں کی جو بکس ہوا کرتی تھی نا پہلے، اب تو ہے آئیڈیا نہیں مجھے، پرائمری کی بکس میں یہ باقاعدہ سے حدیث موجود ہوتی تھی کہ پتھر، گار کا پتھر، گار کے پتھر کے نام سے یہ حدیث ہوتی تھی۔ لمبی حدیث ہے، کسی دن اس پہ پھر بات کی جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ 3 مسافر جو ہیں وہ ایک غار کے اندر موسم کی خرابی کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں، غار کے منہ کے اوپر پتھر آ جاتا ہے، اور وہ تینوں باری باری اپنے نیک اعمال کو یاد کرتے ہوئے، اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو اس مشکل سے نکال دیتے ہیں، اور وہ غار کے دہانے سے پتھر ہٹ جاتا ہے اور مصیبت سے نکل آتے ہیں، اور پھنسے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں۔ اس کی بات کریں ہم تو اس میں ایسا ہے، اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے، اصل عبادت دعا ہی ہے۔ آپ جتنی بھی عبادات کی اقسام کو دیکھیں نا، دعا ان کے اندر بھی شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نماز کی ہی بات کرتے ہیں، نماز میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز کا آغاز ہی اس چیز سے کر رہے ہوتے ہیں، اللہم باعث بینی و بین خطایایا، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اپنی خطاؤں اور اپنے درمیان دوریوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ قیام کے اندر ہم یہاں تک کہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک دعا ہے، اور اس میں بھی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جا کے بھی ادھر ہم دعا کرتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، ادھر بھی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہم اغفر لی۔ پھر ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں پھر ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی۔ پھر دوبارہ جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں جلسے میں، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہم اغفر لی۔ پھر اسی طرح دوبارہ سے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، ادھر بھی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس کے بعد تشہد بیٹھتے ہیں، اس میں بھی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ درود پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک دعا ہے، اللہم صلی علی محمد، یعنی یہ درود بھی ایک دعا ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ سے آپ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، یعنی دعا ہی اصل میں عبادت ہے، اور دعا کی عبادت کو قبول کروانے کے لیے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان وسیلے کے اندر جو جائز وسیلے ہیں اہل الحق کے نزدیک وہ 3 وسیلے ہیں، ایک نیک اعمال کا وسیلہ، دوسرا اسماء و صفات کا وسیلہ، تیسرا آپ کسی ایسی شخصیت کو جس کو آپ اپنے سے نیک یا معتبر سمجھتے ہیں، اس سے آپ اپنے لیے دعا کرواتے ہیں۔ یہ 3 وسیلے جو ہیں جائز ہیں، اور ان تینوں جائز وسیلوں میں سے ایک جو ہے وہ ہمارے آج کے سبق کا جو توحید کی قسم ہے وہ ہے۔ اب ہم اپنی اس توحید کی قسم کے دلائل لیتے ہیں قرآن و سنت سے۔
سب سے پہلی دلیل جو ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی پکارنے کے لیے، دعا کے لیے آپ ان اسماء و صفات سے پکار سکتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی 180 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ کے لیے اچھے نام ہے تو اسے انہی ناموں سے پکارو۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور بہترین ناموں کا ذکر ہے، اور انہی کے معنی کے مطابق اللہ تعالیٰ سے چیزیں منوانے کا رستہ دکھایا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جی الرحمن، الرحیم، الرزاق، المالک، الغفور، الغفار، الغنی، جو بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ نے جس مناسبت سے دعا مانگنی ہے اسی مناسبت سے آپ اللہ تعالیٰ کے نام کو لیں اور نام لے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے، میرے اوپر بھی رحم کر دے۔ اے اللہ تو غفار ہے، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ تو قہار ہے، تیرا قہر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اللہ مجھے اپنے قہر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح اے اللہ تو بہت سننے والا ہے، تم میری دعاؤں کو سن لے، تو بہت دیکھنے والا ہے، اللہ تو میری کمیوں کو، دکھوں کو دیکھ لے۔ دلیل نمبر 2 سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 11 سے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جیسا کہ ہم نے بات کی نا کہ اسماء و صفات کو ہم نے اس طرح سے ماننا ہے کہ اس میں نہ کوئی ہم نے تحریف کرنی ہے، نہ کوئی تعویل کرنی ہے، نہ کوئی تمثیل کرنی ہے۔ یہ اس کی دلیل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح دلیل نمبر 3 آج ہم نے ان آیات کی تلاوت بھی کی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ سارے نام ہیں، آپ ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں۔ اسی طرح ہے جی چوتھی دلیل قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں۔ اسی طرح احادیث سے ہم دلائل لیتے ہیں تو احادیث میں صحیح مسلم کی حدیث دعا کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تسعۃ وتسعین اسماء مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باقی ناموں کے حوالے سے یہ نام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے باقاعدہ نام کے طور کے اوپر قرآن و حدیث میں موجود ہیں، زیادہ بھی ہیں، لیکن یعنی اگر آپ کو 99 نام یاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک جنت کی خوشخبری دی ہے۔ باقی نام اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے ہیں، نام اور صفات۔ سورۃ کاف کے اندر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے درخت ہیں سب کچھ جو ہے وہ کلمے بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں وہ سیاہیاں بن جائیں، اور ان سے لکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں، صفات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ لیکن اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک خوشخبری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی آفر کی ہے اس کے لیے جس کو 99 نام اللہ تعالیٰ کے یاد ہیں، اس کے لیے جنت کی آفر ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث شفا کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تو اس سے تیرے ہر نام، ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تیرے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں، سب تو ہمیں یاد بھی نہیں ہو سکتے، اور سب کے ہم معنی جو ہیں ان کو وہ بھی نہیں بالکل سمجھ بھی نہیں سکتے نا۔ ایمان تو لاتے ہیں، اور لانا یہ ہمارا جو ہے عقیدہ ہے اور عقیدے میں شامل ہے۔
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو کہ تیرا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی نام ہیں جو ہم نہیں جانتے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں سکھلایا، اس نام کا وسیلہ دے کر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ہماری دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کس نام کے حساب سے ہم یاد کریں وہ بھی ضرورت نہیں. جب ہم اس طرح یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ ہے ہماری یہ دعا قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس وسیلے کو قبول کرتے ہوئے آپ کی دعا ضرور قبول کر لیں گے انشاءاللہ. اسی طرح تیسری دلیل ہماری سنن ابو داؤد کی حدیث صفات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. اب اس حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کے نزول کا ذکر ہے نا، اس کو ہم نے کسی چیز سے تشبیہ نہیں دینی کہ کوئی چیز لینڈ کرتی ہے کس طرح نزول فرماتی ہے، بس اس پہ ہم نے ایمان لے کے آنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نزول کس طرح ہوتا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے، اس طرح ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم نے بس ویسے ہی ایمان لے کے آنا ہے، تمثیلوں میں ہم نے نہیں پڑھنا، کیونکہ توحید اسماء و صفات یہی ہے. شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بلا کسی تحریف، تعویل، تعطیل یا تمثیل کے ساتھ تسلیم کیا جائے. نہ ہم نے اس میں کوئی تحریف کرنی ہے، نہ ہی کوئی تعویل کرنی ہے جی کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہوگا، اس طرح سے نہیں ہوتا ہوگا. نہیں، ویسے ہوتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق ہے، اور جس طرح سے اس کی شان اور کمال ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر رات کو اپنا نزول فرماتے ہیں. چوتھی دلیل حدیث سے ہماری صحیح مسلم کی حدیث استوا کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ استوى علی العرش، بے شک اللہ عرش پر مستوی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کدھر ہیں؟ عرش پر ہیں، عرش پر اللہ تعالیٰ کا استوا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت استوا کو، بالکل اسی طرح ہی ہم سوچ میں نہیں پڑیں گے کیسے ہوتا ہے، کس طرح ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے. کسی بھی تعویل کی ضرورت نہیں، کسی بھی تشبیہ کی ضرورت نہیں. اس کو اسی طرح ہی ماننا جو ہے یہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم اپنا ایمان، مومن کی تعریف ہی یہی بیان کی گئی ہے. سورۃ بقرہ کی آیات میں شروع میں جو بیان کی گئی ہیں، ایمان بالغیب، مومن کی یہی تعریف بیان کی گئی ہے کہ غیب میں بھی کچھ چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی غیب ہے نا. یہاں تک کہ ہم اب کے مومن، اب کے مسلمان جو ہیں، ان کے لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اب غیب ہے، ٹھیک ہے. تو یہ غیب پر ایمان لانا، یہی چیز ہماری گارنٹی بھی ہے. یہی چیز ہم نے اس میں کوئی تشبیہ نہیں نکالنی، کوئی تعویل نہیں نکالنی، کوئی اس کی تحریف نہیں کرنی، اس کو اسی طرح ہی ماننا ہے. یہ عقیدے کی ڈیمانڈ ہے، عقیدہ اسماء و صفات کی. اس کو ایک آپ کے سامنے ایک مثالی واقعہ پیش کرتے ہیں کہ اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے ہمارے سلف صالحین کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو اس چیز کی اہمیت کا آئیڈیا ہو جائے گا. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی صفت استوا کے بارے میں ایک معروف قول جو منقول ہے وہ یہ ہے ان سے کہ جو اہل الحق کے عقیدے کی بالکل مضبوط دلیل ہے. ایک شخص امام مالک سے پوچھتا ہے کہ اللہ کا عرش پر استوا کیسے ہے. اس نے کیفیت پوچھ لی. امام مالک نے کیا فرمایا؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسوال عنہ بدعۃ.
یعنی استوا کا پتہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا، اور اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا، مجہول ہے یعنی نامعلوم ہے، اور اس پر ایمان لانا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اگر ہم اس کی تشریح میں جائیں تو تشریح میں الاستواء معلوم، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ کس طرح ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ ہمیں علم نہیں دیا گیا، یہ ہمارے لیے غیب ہے، یہ ہمیں پتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ویسی ہی صفت ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ویسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی نہ کوئی تمثیل ہے نہ کوئی تشبیہ ہے۔ والایمان بھی واجب، اس پہ ایمان لانا واجب ہے بالکل، کیونکہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ توحید اسماء و صفات کے اوپر ہم نے ایمان لے کے آنا ہے۔ والسواء عنہ بدعہ، یعنی اس کے بارے میں کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ یہ چیز قرآن و سنت میں وضاحت کے ساتھ نہیں ہے۔ اور سوال بدعت کیسے ہے، اس حوالے سے ایک اس کے اوپر تفصیلی نشست ہے، وہ آگے ہم جائیں گے، ہمارے انہی اسلامی عقائد کے اندر یہ چیز ہمیں واضح ہو جائے گی، تب آپ کو ریکال کر کے دوبارہ سے یاد بھی کروایا جائے گا۔ یہ واقعے کی وضاحت اس طرح ہے کہ جی یہ قول اس وقت پیش آیا جب ایک شخص نے مسجد میں امام مالک سے یہ سوال کیا تھا کہ کیفا استوا، یعنی اللہ نے کیسے استوا فرمایا۔ امام مالک سن کر یہ غصے میں آ گئے، اپنا سر جھکایا تھا اور اتنا غصہ آیا تھا کہ پسینے سے شرابور ہو گئے، لیکن پھر بھی جواب تو دینا تھا، سوال پوچھا گیا تھا۔ اس کے بعد امام مالک نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد اپنے شاگردوں سے کہہ دیا کہ اس شخص کو ادھر سے نکال دو، اخرجوہ من المسجد فإنہ مبتدع، یعنی اسے مسجد سے باہر نکال دو، یہ شخص بدعتی ہے۔ اب بدعتی کی ایک اپنی نحوست ہوتی ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ایک مثال بنی ہے نا، ایک خراب مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اسی حوالے سے بدعتی کی بھی اپنی ایک نحوست ہوتی ہے، جو نحوست ارد گرد پھیلاتا ہے اور لوگ اس نحوست کا شکار ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب اہل الحق علماء کا نظریہ کیا ہے اس حوالے سے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک اور لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی، ہمارا ٹائم چونکہ شارٹ ہے۔ آج ہم اپنے اس عقیدہ توحید اسماء و صفات کا خلاصہ کرتے ہیں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ توحید اسماء و صفات اس بات پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور صفات حقیقی ہیں اور انہیں بغیر کسی تبدیلیاں تشبیہ کے مانا جائے گا، اور اس کا عقیدہ رکھنا اور اس کو ماننا قرآن و سنت کے عین مطابق ہوگا، نہ کہ ان کے الفاظ کو بدلا جائے گا۔ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے، آپ لوگوں کے لیے ایک ٹاسک بھی ہے کہ آپ لوگ سورۃ ملک کی آیت نمبر 1 کو پڑھیں گے اور اسی طرح 2 کو پڑھیں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کی صفت جو ہے ید اللہ، جو اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ انتظار کروں گا آپ کے جواب کا، نہیں تو اگلے کلاس میں انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق سمجھا دیا جائے گا۔ پچھلی جو 2 ہم نے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کی 2 قسمیں پڑھی، اس میں ہم نے ایک لسٹ تیار کی تھی قرآن مجید سے کچھ آیات کی، کہ ان آیات میں آپ جا کے تفصیل سے ربوبیت الوہیت کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، کچھ نے نہیں دیکھا ہوگا، نہیں سمجھا ہوگا۔ اس توحید اسماء و صفات میں ہم نے وہ لسٹ نہیں بنائی، کیونکہ اس لسٹ کے اندر وہ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم باقاعدہ اس میں وہ 99 ناموں والی باقاعدہ سے نکال کے، اس طرح آیات کی لسٹ نہیں دیں گے، باقاعدہ 99 نام نکال کے اس کی لسٹ بنا دیں گے، اور ایک خاص ترتیب سے۔ ایک تو ترتیب ہمارے سامنے آتی ہے نا قرآن مجید جو طباعت ہوئی ہوتی ہے، پہلے صفحے کے اوپر بھی لکھے ہوتے ہیں نام،
एक तो वो है ना, एक बाकायदा से जो है हम जिस तरतीब से सहाबा इकराम या सलफ सालिहीन ने सिखाए, समझे, पढ़े, याद किए और जिस अंदाज में उनको इस्तेमाल किया, वो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और उसके मुताबिक उसको फिर आप लोगों के सामने रखेंगे। उसके बाद फिर हम अपने अगले अकीदे यानी अकीदा रसालत की तरफ जाएंगे और उसकी हम बात करेंगे। आखिर में 2-4 मिनट जो हमारे पास हैं, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास का इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह। एक सवाल पिछले दिनों में ये हुआ था जी, जो आपने पीछे तौहीद उलूहियत का रंग किया था, वो कोई मज़े की चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। इसका मैंने एक रंग बदल दिया हल्का सा। मैं इस शीट को ना आप लोगों के सामने ऐसे चलाता हूँ ताकि जिन्होंने जो चीज़ें प्रॉपर नहीं देख सके थे दोबारा इसको देख सकें। जैसे ही ये हमारी फाइल कंप्लीट होगी, इसको भी इंशाल्लाह शेयर कर दिया जाएगा ताकि लोग इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। जी, किसी का कोई सवाल? अपना माइक ऑन कर सकते हैं, टाइम थोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी लुकमान भाई, सवाल तो नहीं है लेकिन एक दरख्वास्त है छोटी सी। जी जी वालदा मोहतरमा के लिए जी सेहत, हाँ जी, सेहत की दुआ कर दीजिएगा सारे। जी। अच्छा, ये ना उज़ैर भाई की जो है, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमारी बुजुर्ग हैं, इनकी वालदा बीमार हैं, हॉस्पिटल में दाखिल हैं। तमाम लोगों से दरख्वास्त है जी, अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखें। अल्लाह ताला के इस्मा और सिफ़ात को याद करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द जो है वो सेहत कामला अजला अता फरमाए। तो आमीन। लास्ट क्लास भी हमारी नहीं थी हुई, उसकी भी यही वजह थी। मेरी बेटी भी अस्पताल में दाखिल थी, बीमार थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम अपनी क्लास में हैं। तो वो हॉस्पिटलाइज हैं जी। सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग जो है वो दुआ करें, और दुआ करने का सबसे बेहतरीन जो अंदाज है ना, वो यही अंदाज है कि बावुजू हो के अल्लाह ताला के सामने 2 रकत दुआ, इसको कहते हैं नमाज हाजात, वो नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के अपने हाथ उठाएं, अल्लाह के सामने दुआ करेंगे। सबसे बेहतरीन दुआ करने का अंदाज है। और उसमें दुआ का आगाज़ इसी चीज़ से किया जाए कि अल्लाह ताला के जो नाम आपको आते हैं वो नाम ले लें, उन नामों को याद करके अल्लाह से दुआ करें। नहीं तो जिस तरह प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी सिखाया है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, इससे दुआ कर दें। तो वैसे मरीज की इयादत के लिए जो है वो आप लाबासा तहुर इंशाअल्लाह उन्हें इन दुआओं से भी याद कर सकते हैं। अज़हिबिल बास रब्बन्नास वशफि अंता शाफिल ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। ये जो दुआएं शिफात की हमें सिखाई गई हैं, उनसे भी आप उनको दुआ कर सकते हैं, अपनी ज़ुबान में भी कर सकते हैं। जी, हमारी दुआ है अल्लाह ताला उज़ैर भाई की वालदा को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और जल्द अज जल्द जो है वो घर लेके आए। जी, किसी का आमीन। सवाल नहीं तो फिर टाइम को देखते हुए जी ठीक है, फिर हम अपनी क्लास का अख्ताम करते हैं जी। आज इसी पर इक्तफा करते हुए आइंदा क्लास में बाकी इंशाल्लाह आगे अपने सबक को बढ़ाएंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।